السلام علیکم، میرا نام محمد عقیل احمد ہے اور جو میں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے عرب کی تاریخ قبیلوں اور اقسام کے حوالے سے، یہ اس کا 34واں حصہ ہے۔ مکی زندگی کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا تھا اور یہ تیسرا مرحلہ جاری ہے۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ آپ جان چکے ہیں کہ جو 6 لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے تھے مینا میں، آپ نے ان کو دعوت دی اور وہ اسلام لے آئے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے قبیلوں میں جا کے اس کی دعوت دیں گے اسلام کی۔ تو جب آئندہ سال یعنی کہ نبوت کے 12ویں سال ذی الحجہ کا مہینہ تھا اور عیسوی حساب سے یہ جولائی کا مہینہ تھا، 621 سن تھا، تو یہ واپس آئے۔ تو ان میں حارث بن عبداللہ بن رماب کے علاوہ 5 وہی لوگ تھے اور 7 ان کے ساتھ جو نئے لوگ تھے جن کو انہوں نے دعوت دی اور وہ اسلام لے آئے۔ ان کے یہ نام ہیں: معاذ بن حارث ابن افرا بنو نجار، ذکوان بن عبد القیس بنو زریق، عبادہ بن صامت بنو غنم، یزید بن ثعلبہ بنو غنم کے حلیف، عباس بن عبادہ بن نزلہ بنو سالم۔ نمبر 6، عبد الحسن بن التحیان بنو عبد الاشہل سے تعلق رکھتے تھے۔ نمبر 7، بنو عویم بن سعدہ بنو عمر بن اوس سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ جو پہلے 5 ہیں یہ قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ جو 2 ہیں یہ قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی مینا میں عقبہ کے مقام پہ۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، اور بیعت اس چیز پہ لی کہ جو آئندہ صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے خواتین سے لی گئی، ان سے بھی اسی طرح کی بیعت کی گئی ہے۔ اور یہ 12 لوگ تھے، 5 پہلے والے اور 7 جو ان کی دعوت پر ایمان لے آئے تھے۔ عقبہ بیعت کی تفصیل صحیح بخاری میں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، بہتان نہیں باندھو گے، اور کسی اچھی اور بھلی بات میں میری نافرمانی نہ کرو گے۔ اور جو شخص ان ساری باتوں کو پورا کرے گا اللہ تعالیٰ پر اس کا اجر ہے، اور جو شخص ان چیزوں میں سے کسی کا ارتکاب کر بیٹھا تو اس کی سزا دنیا میں ہے، اور وہ سزا اس کے لیے کفارہ ہوگی۔ اور جو شخص ان چیزوں میں سے کسی کا ارتکاب کر بیٹھا اور اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈال دیا تو وہ اللہ تعالیٰ پر ہے کہ اس کو سزا دے یا اس کو بخش دے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس چیز پر ہم سے بیعت لی گئی تھی۔ جب بیعت پوری ہو گئی اور حج ختم ہو گیا تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ یثرب کی طرف اپنا پہلا سفیر بھیجا۔ سفیر بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ جو اسلام لے آئے ہیں ان کو اسلامی احکام کی تعلیم دی جائے، دین سکھایا جائے، اور وہ لوگ جو ابھی تک شرک میں مبتلا تھے ان کو دعوت توحید دی جائے اور اسلام کی اشاعت کریں۔ سفارت کے لیے سابقین اولین میں ایک نوجوان کا انتخاب کیا گیا جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت مصعب بن عمیر عبدری رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ اور اس کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ جب پہنچے تو وہ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہ ٹھہرے، اور اس کے بعد ان دونوں نے مل کے تبلیغ کے کام کو جوش اور خروش سے شروع کر دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں پہ مقری نام سے مشہور کیا گیا، مقری کے خطاب سے۔ مقری اس کو کہتے ہیں جو پڑھانے والا ہوتا ہے، اور اس وقت معلم اور استاد کو مقری کہا جاتا تھا۔ ایک دن یہ دونوں جا رہے تھے تبلیغ کے لیے، تو بنو عبد الاشہل اور بنو ظفر کے محلے میں پہنچے، تو وہاں پہ ظفر کے
بنو ظفر کے ایک باغ کے کنویں میں، جس کنویں کا نام مرک تھا، وہاں پہ بیٹھے تھے اور کچھ مسلمان بھی ان کے پاس جمع تھے، تو وہ ان سے باتیں کر رہے تھے۔ اتنے میں بنو عبد الاشہل کے 2 سردار آئے تھے، ایک کا نام سعد بن معاذ اور دوسرے کا نام اسید بن حضیر تھا۔ جب انہوں نے دیکھا تو ایک دوسرے سے، یعنی سعد نے دوسرے اسید بن حضیر سے کہا کہ تم ذرا جاؤ اور ان کو کہو کہ وہ اس محلے میں نہ آئے اور ان بیوقوف لوگوں کو، معصوم لوگوں کو اپنی باتوں میں نہ لگائیں اور اس محلے میں نہ آئیں۔ تو سعد نے اسید سے کہا کہ جو اسد بن زرارہ ہے یہ میری خالہ کا لڑکا ہے، میں اس لیے تمہیں بھیج رہا ہوں، اگر یہ میری خالہ کا لڑکا نہ ہوتا تو میں خود جاتا اور ان کو انجام تک پہنچاتا۔ اور اس کے بعد اسید نے اپنا نیزہ اٹھایا اور ان دونوں کی طرف پہنچا۔ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مصعب بن عمیر سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی سچائی ان کے سامنے بیان کرنا۔ تو حضرت مصعب بن عمیر نے کہا کہ اگر یہ بیٹھا تو میں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی سچائی بیان کروں گا۔ تو جب اسید ان کے پاس پہنچا، کہا کہ تم ہمارے محلے میں کیوں آتے ہو، ہمارے کمزوروں کو کیوں بیوقوف بناتے ہو، اگر تمہیں اپنی جان کی ضرورت ہے تو یہاں نہ آیا کریں۔ تو اس کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ اگر بیٹھیں، آپ ہماری کوئی بات سن لیں، اگر آپ کو وہ اچھی لگے تو آپ قبول کر لیں، اگر اچھی نہیں لگے تو آپ چھوڑ دیں۔ تو اسید نے کہا کہ بالکل آپ منصفانہ بات کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد بیٹھے تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اسلام کی باتیں بتائی، دعوت دی اور تلاوت بھی فرمائی۔ تو فرماتے ہیں کہ ابھی وہ سن ہی رہے تھے اسلام کی باتیں تو ان کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ اسلام قبول کر رہے ہیں، چہرے کی چمک ان کو بتا رہی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے فوراً کہا کہ جس چیز کی تم دعوت دے رہے ہو اس میں کس طرح سے داخل ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے آپ غسل کریں، پھر پاک کپڑے پہنیں، شہادت ادا کریں، کلمہ شہادت ادا کریں اور اس کے بعد 2 رکعت ادا کریں۔ پھر اس کے بعد ایسا ہی ہوا اور اس نے کہا کہ اب میں جب جاؤں گا اس کے بعد میں ایک شخص بھیجوں گا اور وہ ایسا شخص ہے کہ اگر اس نے تمہاری بات مان لی تو جو اس کی قوم ہے وہ اس کی بات ضرور سنتی ہیں، تو وہ سب اس کی بات مان لیں گے۔ اور اس کے بعد اسید نے اپنا نیزہ اٹھایا اور واپس پلٹا۔ جب وہ جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ سعد بن معاذ لوگوں کے ساتھ محفل میں تشریف فرما ہے، اور جب سعد نے دیکھا اسید کا چہرہ تو اس نے لوگوں کو کہا بخدا جو چہرہ یہ لے کر گئے تھے وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا۔ اس کے بعد جب وہ وہاں پہ پہنچے اسید تو سعد بن معاذ نے کہا کہ کیا خبر لائے ہو؟ تو اسید نے کہا کہ میں نے ان کو کہہ دیا ہے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے بات مان لی ہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جیسا آپ کہیں گے ہم ویسے ہی کریں گے۔ اور پھر اسید نے سعد بن معاذ سے کہا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اسد بن زرارہ کو قتل کرنے کے لیے نکلے ہیں بنو حارثہ کے، تو وہ غصے ہوئے کہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا تو ان غصے سے ان کی طرف چلے گئے۔ اصل میں اسید کی منشا یہ تھی کہ وہ ان کے پاس جائے اور بات سنے، اس لیے ان کو یہ بات کہہ کے بھیجا۔ اور جب وہ ان کے پاس پہنچے وہاں پہ اپنا نیزہ گاڑا اور وہاں پہ اسد بن زرارہ نے حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کو کہہ دیا تھا کہ یہ ایک قوم کا سردار آپ کے پاس آ رہا ہے، اگر یہ سردار ایمان لے آیا تو اس کے بعد اس کی ساری قوم ایمان لے آئے گی۔ تو جب وہ پہنچا تو اس نے سخت سست کہا اور کہا کہ اے ابو امامہ اسد بن زرارہ کو کہ اگر تو میرا رشتہ دار نہ ہوتا تو میں تمہارا کیا حشر کرتا، اس طرح کی باتیں کی۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ بیٹھیں اور ہماری بات سنیں، اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ اس کو قبول کر لیں، اگر اچھی نہ لگے تو آپ اس کو چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ
मुनसिफाना बात करते हो। तो उसके बाद वो बैठे तो हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उनको इस्लाम की बातें बताई और उनको तिलावत भी सुनाई। तो उसके बाद उनके चेहरे की जो चमक थी वो बता रहे थे कि वो ईमान ले आएंगे। और जब उनकी बात ख़त्म हुई तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि जिस चीज़ की तुम दावत दे रहे हो इसमें किस तरह से दाखिल होते हैं। तो हज़रत मुसअब बिन उमैर ने फरमाया कि सबसे पहले गुस्ल किया जाता है और उसके बाद पाक कपड़े पहने जाते हैं और उसके बाद कलमा शहादत अदा किया जाता है और फिर 2 रकत नमाज अदा की जाएगी। तो इसी तरह सारी जो मामलात हुए और उसके बाद साद बिन मुआज जो है ये भी मुसलमान हुए और ये अपनी कौम की तरफ चले गए। जब ये अपनी कौम की तरफ पहुंचे तो लोगों ने कहा कि साद बिन मुआज जो चेहरा लेकर गया था वह खुदा ये वो चेहरा नहीं है जो वो लेकर आ रहा है। जब कौम के पास पहुंचे तो कहा कि मैं कैसा हूँ। उन्होंने कहा कि आप हम में सबसे गहरी सूझबूझ रखने वाले हैं और आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक चीज़ की दावत देता हूँ। तो उन्होंने कहा किस चीज़ की। तो हज़रत साद बिन मुआज ने उनको सारी बातें बताई। तो शाम तक उस कबीले के अंदर मर्द, औरतें, बच्चे सब एक एक करके मुसलमान हो गए। इनमें से सिर्फ एक शख्स जो है जिसका नाम उसाइरम था उसका जो इस्लाम है जंग ओहद तक ताखीर में रहा। जब वो मुसलमान हुआ और उस वक्त जंग थी तो वो काम आ गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसाइरम वो शख्स है जिसने थोड़ा अमल किया और ज्यादा अजर पाया। इन्होंने एक सजदा भी नहीं किया था। जैसे मुसलमान हुए तो जंग में थे उस वक्त। और साद बिन मुआज जब कौम की तरफ आए थे उन्होंने ये कहा था कि तुम्हारी मर्दों से और औरतों से उस वक्त मेरी बातचीत हराम है जब तक कि तुम इस्लाम को कबूल ना करो। तो शाम तक सब लोग मुसलमान हो गए थे सिवाय उसाइरम के। और फिर उसके बाद इसी तरह हज़रत मुसअब बिन उमैर और हज़रत साद इब्ने ज़ुरारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम की दावत देते रहे। यहाँ तक कि कोई ऐसा घर नहीं बचा था कि जहाँ पे कोई मर्द और औरतें उसमें मुसलमान ना हुई हों। तो जब नबूवत का 13वां साल था, हज के मौके पे हज़रत मुसअब बिन उमैर तशरीफ़ ले गए। तो सारी जो उनकी कारगुजारी थी और जो बातें थी कामयाबियाँ वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाई। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार किया करें। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।